کیا آپ جانتے ہیں کہ زلزلہ کیا ہے اور یہ کن صورتوں میں تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ عذاب خدا بندی ہے؟ اور قرآن مجید میں زلزلے کے بارے میں ارشاد خدا بندی کیا ہے؟ ان سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ زلزلے اس کرۂ زمین پر سب سے تباہ کن مظاہر قدرت میں شامل ہیں۔ یہ بدترین جانی و مالی نقصان کا باعث بھی بن سکتے ہیں، جس کی بے تحاشا مثالیں تاریخ کے اوراق اور جغرافیائی مقامات پر موجود ہیں۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ ہر 2 منٹ بعد سطح زمین پر کہیں نہ کہیں کوئی دراڑ پڑتی ہے۔ جہاں تک شماریاتی حقائق کا تعلق ہے تو ایک سال میں لاکھوں مرتبہ قدرتی طور پر سطح زمین لرزتی ہے، یعنی لاکھوں زلزلے ہر سال رونما ہوتے ہیں۔ تاہم ان میں سے 3 لاکھ زلزلوں کی شدت بہت کم ہوتی ہے۔ ان کے باعث پیدا ہونے والے ارضیاتی دھچکے بھی بہت معمولی نوعیت کے ہوتے ہیں اور ان سے کوئی جانی و مالی نقصان نہیں ہوتا۔ تاہم ان میں سے صرف 20 زلزلے ایسے ہوتے ہیں جو زمین کو تلپٹ کر کے رکھ سکتے ہیں۔ ان کی اکثریت یہ عام طور پر گنجان آباد علاقوں میں وقوع پذیر نہیں ہوتی، لہٰذا ان کی وجہ سے ہونے والا جانی و مالی نقصان بھی کم ہوتا ہے۔ ایسے 20 زلزلوں میں سے بھی صرف 5 زلزلے شہروں اور آباد علاقہ جات میں واقع ہوتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے بلند و بالا عمارتیں پلک جھپکنے میں زمین بوس ہو جاتی ہیں، محلات ملبے کے ڈھیر میں بدل جاتے ہیں اور بستیاں کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگتی ہیں۔ ان معلومات کی روشنی میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لوگوں کو عام طور سے زلزلوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ بے شک یہ اللہ کی جانب سے بنی ہوئی انسان کے لیے سانحات سے حضور سے تحفظ کا ایک اشارہ بھی ہے۔ عہد جدید میں جبکہ دنیا میں شہروں کی تعداد اور آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، کبھی کبھار ایک شہر یا ایک صوبے کو تباہ کن زلزلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ زمین کی سب سے بیرونی تہہ یا قشریت دوسری اندرونی تہوں کے مقابلے میں سب سے پتلی اور کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی وقت بھی کوئی ایسا زلزلہ آ سکتا ہے جو پورا کرۂ ارض کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ ظاہر ہے کہ ایسے بیاناً زلزلے کی وجہ سے زمین پر زندگی کا وجود بھی ختم ہو سکتا ہے، شاید یہی قیامت کا دن بھی ہو۔ یہ بھی ایک ارضیاتی حقیقت ہے کہ زلزلوں کے زمن میں زمین کو بہت نازک سمجھا جا سکتا ہے۔ اس قدرتی آفت یعنی زلزلے کو فوری شدید اور وسیع دائرہ اثر کے ساتھ وقوع پذیر ہونے کے لیے قشر ارض یا بلائی منٹل کی کسی وسیع و عریض چٹان میں اچانک حرکت یا شکست و خرید بھی کافی ہوگی۔ زلزلہ وہ قدرتی آفت ہے جس کا مٹی کی قسم سے تعلق نہیں، البتہ زلزلے کے اثرات میں مٹی کی وجہ سے کمی پیشی ضرور واقع ہو سکتی ہے۔ زلزلہ اس وقت بھی آ سکتا ہے جب اس کی وجہ بننے والے اسباب بظاہر آس پاس موجود نہ ہو۔ دنیا کے بہترین حالات میں زلزلے کی پیشن گوئی کرنے اور اس کے وقوع پذیر ہونے کے وقت کے بارے میں قبل از وقت کچھ بتانے سے قاصر ہے۔ اسے اللہ رب العزت کی مرضی و منشا کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ زلزلہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے بعض خطوں میں خاص طور پر عدم تحفظ اور غیر قیام پذیری کا عنصر نمایاں رکھا ہے۔ زلزلے ہمیں باور کراتے ہیں کہ کسی بھی وقت کوئی بھی غیر متوقع حادثہ ہماری زندگیوں کو رنج و الم کی تصویر بنا سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایسی ممکنہ آفات سے انسان کو کچھ یوں خبردار کرتا ہے۔ کیا وہ لوگ جو دعوت پیغمبر کی مخالفت میں بدتر سے بدتر چالیں چل رہے ہیں اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے یا ان پر عذاب لے آئے جدھر سے اس کے آنے کا انہیں وہم و گمان تک نہ ہو، یا اچانک چلتے پھرتے انہیں پکڑ لے؟ یہ لوگ اس کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ مختلف ترین زلزلے۔ تاریخ انسانی میں شدید ترین زلزلہ 1 نومبر 1755 کو پرتگال کے شہر لزبن میں آیا تھا، جس میں 40 منٹ کے وقفے سے 2 قیامت جھٹکے محسوس کیے گئے۔ پہلے جھٹکے میں 7 منٹ تک مسلسل زمین لرزتی رہی اور پورا شہر آنے واحد میں زمین بوس ہو گیا۔ دریائے ٹیکس کا بند ٹوٹ گیا جس سے پانی کا سیل رواں شہر میں آ گھسا۔ انسانوں سے بری ہوئی ایک گودی زمین پھٹ جانے سے دریا میں غرق ہو گئی۔ پھر شہر میں ایسی آگ لگی جو 6 دن تک بھڑکتی رہی۔ اس زلزلے میں 30,000 سے زائد جانیں لقمہ اجل بن گئیں۔ اسی درجے اور اتنی ہی شدت کا ایک زلزلہ 1 ستمبر 1923 کو جاپان کے شہر یوکوہاما میں آیا۔ اس کے شدید تباہ کاریوں کے سبب اسے عظیم کانٹو زلزلہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس میں یوکوہاما کا پورا علاقہ چند ہولناک جھٹکوں کے بعد کھنڈروں میں تبدیل ہو گیا۔ اس ناگہانی افتاد کا مرکز سیگامی خلیج میں واقع تھا، جہاں سمندر کی تہہ 100 میٹر تک اوپر اٹھائی۔ 15 جگہ زمین شک ہو گئی، جن میں سب سے بڑا شگاف 12 میل طویل تھا۔ اس ٹوکیو بھی تباہی کا شکار ہوا۔ اس علاقے زلزلے میں تقریباً 1 لاکھ افراد ہلاک اور 42,000 سے زائد لاپتہ ہوئے۔ جون 1960 میں وسطی چینی میں ایک خوفناک زلزلے نے تباہی مچا دی۔ لاوا پھوٹ بہنے اور بڑے بڑے بھاری پتھر لڑکنے سے تقریباً 50,000 انسان موت کا شکار ہو گئے۔
स्केल पर इसकी शिद्दत 11 ख्याल की गई। अमेरिका में न्यू मीडट के मुकाम पर दिसंबर 1811 में एक इंतहाई शदीद ज़लज़ला आया था। इसमें 150 मील लंबा और 40 मील चौड़ा इलाका 3 से 9 फुट तक जमीन में धंस गया। जगह जगह से जमीन फट गई, अंदरूनी रेत और गंदक के बुखरात खारिज होने लगे और शिगाफों में दरियाए मसूरी का पानी गर्क होता रहा। सबसे कदीम और तबाहकुन ज़लज़ला 1556 में चीन के सूबे शंसी में आया था, जिसमें 8 लाख से ज्यादा इंसान हलाक हो गए थे। ये ज़लज़ले क़यामत का हल्का सा मंजर पेश करते हैं। ये ज़लज़ले अचानक आ जाते हैं। इनके वक्त के बारे में कोई यकीनी पेशेनगोई नहीं की जा सकती। ज़लज़ले के वक्त इंसान अपने आप को कुदरत के मुकाबले में बस पाता है। ये हमें बताते हैं कि जमीन का मालिक जमीन के मौजूदा निज़ाम को तोड़ने पर कादिर है। मुझे उम्मीद है कि नाज़रीन के लिए आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव रही होगी, और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही आपके साथ अहम मौजूद शेयर करते रहें तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपकी स्क्रीन पर मिले। आप मुझे इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।